وہ آپ نے سن لی ہوگی. سعید ادیب ہے, سماجی کارکن, آپ جانتے ہیں ان کو. انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ سیکولر اسٹڈیز کی وہ چیئر پرسن ہے, یہاں چلاتی ہے لاہور میں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایجوکیشن میں آپ جیسے لوگوں کو ایکسیس دی جاتی ہے تو آبویسلی پھر جہاد کے معنی چینج ہو جاتے ہیں اور ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں, خاص طور پہ یوتھ جو ہے. اس میں تو سر آج کرفیو ہونی نہیں چاہیے تھی پاکستان انڈیا تعلقات کو لے کے. یہ آپ کا میرا معاملہ نہیں, تو اسٹیٹ کا افیئر ہے, اس کو کرنے دیں بجائے اس کے آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں. ایگزیکٹلی یہی بات کامران ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان انڈیا اور ریلیشن شپ اسٹیٹ کا معاملہ ہے, یہ این جی اوز کو مینج نہیں کرنا چاہیے. ٹائمز آف انڈیا کو کوئی حق نہیں ہے کہ امن کی آشا پروگرام چلا کر پاکستان کی فورن پالیسی کنٹرول کرے. یہ پاکستان کی گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے کہ امن کی آشا چلائی جائے. تو یہ کون مینج کر رہا ہے, یہ کون پرسپشن کنٹرول کر رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے پرائیویٹ این جی اوز پاکستان کی فورن پالیسی کو انفلوئنس کریں گے تو پھر نیچے جہادی بھی کریں گے. یا تو یہ کہ آپ کہیں کہ سارا کام ریاست کو کرنے دیں, آپ بات آرگومنٹ پھر دلیل کے ساتھ کریں نا. اور جہاں تک جہاد کا تعلق ہے, جہاد دو طرح کے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اسلامک جورسپروڈنس میں کہ ایک دفاعی جہاد ہے کہ جب آپ کے گھر پر کوئی حملہ کرتا ہے اس وقت ہر مرد عورت بچے کو اپنے انفرادی طور پر اپنی عزت آبرو کا دفاع کرنے کی اجازت ہے. دوسرا دفاع وہ ہے کہ اگر پاکستان انڈیا پر حملہ کرے, یہ کام ریاست کر سکتی ہے, انڈیویجول نہیں کر سکتے. اب آپ ریاست کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, آپ ریاست کے ریپرزینٹیٹیو ہیں. افغانستان کی مثال دی, افغانستان کی مثال میں پاکستان کی ریاست کا فیصلہ تھا کہ ہم افغانستان میں سوویت یونین کو روکیں گے. اس کے لیے جہاد کی مجاہدین کی مدد کی گئی, پوری مسلمان دنیا ہمارے ساتھ شامل تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ آج تو پرائم منسٹر نے کہہ دیا نا, آج تو پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ چھپی ہوئی ہے ہر جگہ پہ. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں ماضی کی طرح مداخلت نہیں کریں گے, تو اب تو مداخلت نہیں کریں گے نا آپ. سوال یہ اٹھے گا پاکستان کی. دیکھیے جب سے پچھلے 13 سال سے پاکستان افغانستان میں مداخلت نہیں کر رہا ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اگر ہم مداخلت کر رہے ہوتے تو امریکنز کو بہت جلدی دفن کر چکے ہوتے, جیسے ہم نے سوویت یونین کو کیا تھا. ہم نے افغان طالبان کی مدد نہیں کی. یہ الزام تو ہمیں امریکنز نے بھی نہیں دیا کہ آپ افغان طالبان کی مدد کرتے رہیں یا حکمت یار کی مدد آپ نے کی ہے. بات یہ ہے کہ امریکنز کو شکست افغانستان میں طالبان سے ہاتھوں ہوئی ہے. پاکستان کے اندر مداخلت تو ہو رہی ہے, پاکستان نے تو 13 سال میں مداخلت کی نہیں. تو ٹھیک ہے, سامنے جو لوگ انڈیا نے سارے حملے خود کروائے, یہ جھوٹ کا نیریٹو صاحب کیا فرما رہے ہیں آپ؟ انڈیا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اب نیریٹو بند کر دیں کہ ممبئی ہم نے کرایا اور پارلیمنٹ پہ حملہ ہم نے کرایا. فار گاڈ سیک, اب یہ بات تو خود انڈیا سے سامنے آ چکی ہے کہ انڈیا نے سارے فالس فلیگ آپریشن کرائے. اب اس جھوٹ کو اپنے میڈیا پہ بولنا بند کروا دیں. اتنا یہ آپ کی آواز بولیں گے, آپ کی آواز کا پرابلم تھا. جی آئی کین ہیئر یو لاؤڈ اینڈ کلیئر. آپ کی آواز کے شور. نصیر صاحب آپ کو میری آپ جی جسٹیفیکیشن ہے. جی کامران دیکھیے یہ جو نیریٹو دیا جا رہا ہے یہاں پر, اس بات کو ہم تھوڑا سا مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ کویت پر حملہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک کویتی امیر کی ایک بچی تھی جس کو مظلوم بنا کر دنیا کے آگے پیش کیا کہ عراقی سپاہیوں نے ہاسپٹلز پہ حملہ کر کے انکوبیٹر سے 300 بچے نکال کے مار دیے. ایک ڈرامہ بنایا گیا اور اس کے بعد پوری دنیا نے اس بچی کو پروموٹ کیا. آج آپ اس بچی کا نام نہیں جانتے, لیکن بعد میں پتا چلا کہ شی واز اے CIA پلانٹ, کویتی امیر کی بیٹی تھی, اس کو استعمال کیا گیا ایک آبجیکٹو کے لیے, اور یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے. اس سے پہلے دوسری جنگ عظیم میں اینا فرینک کی ڈائریز نکالی گئی, وہ بھی 13-14 سال کی بچی تھی اینا فرینک کے نام سے, اور پوری دنیا میں یہودیوں کو مظلوم بنا کر اسرائیل کی ریاست کے قیام کے لیے اس کو جواز بنایا گیا. یہ باتیں تاریخ میں ہو چکی ہیں. لیکن ہم یہ بات زید حامد صاحب مولانا یوسف زئی نے کسی امریکن کو مظلوم نہیں بلا کے پیش کیا ہمارے سامنے. مجھے مکمل کرنے دیں. ملالا یوسف زئی ایک معصوم بچی ہے, اس کو طالبان جیسے دہشت گردوں نے گولی ماری, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, یہ زیادتی ہے. لیکن اب اس بچی کو ڈیولپ کر کے, اس بات کی میں 100% تائید کرتا ہوں کہ اس کو یوز اور مس یوز کیا جا رہا ہے یہ پرسپشن دینے کے لیے کہ پاکستان کے اندر ساری بچوں کی تعلیم خراب ہے, اس بچی کو ہیرو بنایا جا رہا ہے اور اس کی ٹریننگ اور اس کی گرومنگ باہر کی جائے گی. اور آپ دیکھیے گا میری بہن سے جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ چند سالوں کے بعد آپ کو ایک اور بے نظیر یا ایک اور اینا فرینک آپ کو ملے گی. ایک تو بہت شٹائر کر رہے تھے کہ بے نظیر بھٹو جو تھی وہ کوئی پاکستان کے خلاف سرجری, مطلب انہوں نے پاکستان کو سرو بھی کیا ہے, ان کی پالیسیز پہ آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں, بٹ یو کین ناٹ چیلنج ہر کریڈینشیلز اینڈ ہر لائلٹی ٹو دس کنٹری. دیکھیے بے نظیر بھٹو کی ہم لائلٹی کے کریڈینشیلز کی بات نہ کریں. شی واز اے سیکولر وومن جو پاکستان میں ایک ویسٹرن انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے گارنٹی لے کر واپس آئی تھی, پہلے دور میں بھی اور بعد میں بھی, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے.
انہوں نے جو ان کی پالیسیز تھی وہ اپنے زرداری کی پالیسیز میں دیکھ لیا ہے. چلے اب اس میں ڈیٹیلس کے لیے پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کوئی نہیں کر رہا. ایاز میر صاحب بھی اس ملک کے آبویسلی سٹیزن ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کوئی اس پہ ایشو نہیں ہے اگر یہ ملک جو ہے وہ سیکولر پیٹرن پہ بھی چل رہا ہو, یا بینظیر بھٹو اگر سیکولر پالیٹکس بھی اڈاپٹ کی ہوئی تھی تو آپ کو کیا ایشو ہے اس کے اندر؟ یہ تو ہر ایک کا انڈیویجول رائٹ ہے. جی کامران پچھلے 65 سال سے یہ ملک سیکولر رہا ہے. اس ملک کو سیکولروں نے توڑا ہے. اس ملک کا بیڑا غرق سیکولر افراد نے کیا ہے. اس ملک کی جوڈیشری سیکولر ہے, اس کا پولیٹیکل سسٹم سیکولر ہے, اس کی ساری ایڈمنسٹریٹو مشینری سیکولر ہے. اس ملک کو مولویوں نے, مسلمانوں نے نہیں توڑا, سیکولر افراد نے بیڑا غرق کیا ہے. خدا کے واسطے سیکولر ہماری جان چھوڑ دیں. اب ہمیں ان کی سیکولر ڈیموکریسی چاہیے, دوسرا ماڈل چاہیے. زید صاحب کہاں پھینکیں ان کو سیکولر کو؟ سیکولر کو کہاں اٹھا کے پھینک دیں؟ بحر الکاہل میں پھینکیں یا انڈین؟ ہاں جی, اب سیکولرز کو یہ نیریٹو ایکسپٹ کر لینا چاہیے کہ دے ہیو فیلڈ ان دا لاسٹ 65 ایئرز. ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ دونوں سیکولر سسٹمز ہیں, دونوں کولیپس کر چکے ہیں, دونوں نے پاکستان کو ڈیلیور نہیں کیا, پاکستان کو توڑا. سیکولر بھائی آپ اس ملک سے غرق ہو جائیں. زید حامد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ملک کی جڑوں کھوکھلا کی ہے. ایاز میر صاحب نے آپ کو پرپوزل پیش کیا اور بڑا جینون سی بات ہے کہ آپ اپنے اسکول آف تھاٹ کے اوپر تو ایک ایم پی الیکٹ کروا دیں یا اپنی پارٹی کو جتوا دیں تو مان لی جائے گی کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو پاکستان کی میجورٹی یا ایٹ لیسٹ کوئی ہولڈ کرتا ہے واٹر اس سوسائٹی, اس پولیٹیکل اینٹی کے اندر. ادروائز تو آپ اور میں باتیں کرتے رہے, گھنٹوں باتیں کرتے رہے بیٹھ کے پروگراموں. زید صاحب کس نے ماننا ہے اس کو؟ جی عمران دیکھیے مجھے بات کائنڈلی مکمل کرنے دیجیے. جی 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 یہ ہمیں افسوس ہوتا ہے لبرل سیکولرز کی منافقت کے اوپر. یہ ان میں اور تحریک طالبان میں کوئی فرق نہیں ہے کہ دونوں پاکستان کے آئین کو رد کرتے ہیں. لبرل سیکولرز کا المیہ یہ ہے کہ منہ سے کہتے ہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلنا چاہتے ہیں, لیکن کانسٹیٹیوشن کی پہلی لائن جو ہے کہ ملک میں قانون قرآن و سنت کے مطابق ہوگا, اس سے ان کو اکائی آ جاتی ہے, اس سے ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ منافقت یہ جو کرتے ہیں خدا کے واسطے یہ نہ کریں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین کو نافذ کریں. جو دہشت گرد ہیں, جو ٹیررسٹ ہیں, وہ تو ریاست اور آئین کو ہی نہیں مانتے. ہم کہہ رہے ہیں آئین نافذ کریں. یہ کہتے ہیں کہ آئین کو نافذ نہیں کرنا لیکن سیکولر ہونا چاہیے, جبکہ آئین میں لکھا ہے کہ قرآن و سنت سپریم لا ہے. اس کا جواب ان کے پاس کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب یہ شور شرابہ تو کر سکتے ہیں, ہم پہ یہ الزام دے سکتے ہیں کہ ہم آئی ایس آئی کے, سی آئی اے کے, آرمی کے ساتھ کام کرتے ہیں یا اونچا بولتے ہیں. دلیل سے بات کریں نا. پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ قرآن و سنت سپریم لا ہے, اس کا کیا کریں گے آپ؟ یا تو جھوٹ بولیں. ایک بات بتائیے تاکہ ہم ان کے اوپر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ بولے نا, صاف بات کریں. اچھا آپ کھل کے بات کریں. ایک منٹ میں قرآن و سنت میں کہاں لکھا ہے؟ تبدیل نہ کریں کیونکہ قرآن و سنت کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں جانتی. جو سوال ہم نے کیا اس کا جواب دیں. اچھا میرا ایک سوال ہے اس کے بعد ایاز میر صاحب, اچھا پھر آپ اس کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہوا؟ آپ کی اپنی جو ریڈنگ اور تھاٹ ہے آرٹیکل 6 لگنا چاہیے نا, پھر وہ اس دور پہ آپ سمجھتے نہیں لگنا چاہیے. جی زید صاحب, دیکھیے ہر ایک پہ بات نہیں. کامران ہم آپ کی بات سے اگری کر رہے ہیں, اگری ود یو. مشرف پہ آرٹیکل 6 لگائیے. ٹارگٹ کلنگ نہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کے جو مختلف سٹرینڈز ہیں کہ نیشنل ایشوز میں کم از کم ایک جگہ پہ کانسنسس رکھے, خواہ وہ لبرل ہو, خواہ وہ سیکولر ہو, خواہ وہ آپ ہو, خواہ وہ فنڈامنٹلسٹ ہو, رائٹ ونگ ہو. جی زید صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جس طرح آپ شروع میں فرما رہے تھے پہلی بریک میں کہ ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے, مطلب یہ بھی تو ایک بڑی ایکسٹریمسٹ اپروچ ہے نا زید حامد صاحب؟ دیکھیے کامران, بات یہ ہے کہ اگر جو ریاست اس وقت چل رہی ہے یہ کوئی ریاست نہیں ہے, یہ بنانا ریپبلک ہے. یہ وہ ریاست ہے جو ایتھوپیا اور صومالیہ کے لیول پر آ گئی ہے. اور اس طریقے سے ریاستیں نہیں چلتی, کولیپس کرتی ہیں یا پھر ڈس انٹیگریٹ کرتی ہیں یا آکوپائی کی جاتی ہیں. اور ہمارے آس پاس یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ جو سیکولر نظام اس وقت قائم ہے اب یہ نہیں چل سکے گا. جو مرضی یہ اس کو چلانا چاہیں, اب یہ زندہ لاش ہے جو صرف گھسیٹی جائے گی. ہمیں خطرہ یہ ہے کہ ہم عراق کی طرح آکوپائی نہ ہو جائیں. اللہ نہ کرے ہم صومالیہ کی طرح تو بن رہے ہیں, عراق کی طرح آکوپائی ہو کے نعوذ باللہ یوگوسلاویہ کی طرح تقسیم نہ ہو جائیں. جب ایک ریولوشن آتا ہے, ایک انقلاب آتا ہے, دشمن آکوپائی کرتا ہے تو اس کے بعد سٹیٹس کو ٹوٹتا ہے. اور ہمیں یہ سٹیٹس کو ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ ساری بحثیں ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد جو پاور گروپ ہوگا یہ اوپر آئے گا. یہ ریاستوں میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور پاکستان میں بھی ہونے جا رہا ہے. سسٹم کے تھرو اب تبدیلی نہیں آئے گی. ہم اگر جی کامران, ہم صرف ایک بات چاہتے ہیں کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو نافذ کریں, اور جو حکومت نافذ نہیں کرتی اس پوری حکومت کو آرٹیکل 6 پہ ٹانگ دے, پھانسی دے دیں, کیونکہ وہ غداری کے مرتکب ہوئے پاکستان کے آئین کے ساتھ. سمپل آرگومنٹ.